رات اور چاش کی نماز پڑھے گا۔ اس مہینے میں آپ دوسرے عمل میں جو آپ کی کثرت ہوتی تھی وہ کیا تھا؟ آپ دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ باقی مہینوں میں بھی آپ خرچ کیا کرتے تھے، آپ کے پاس جو بھی آتا آپ اسے دے دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس موجود نہ ہوتا تو صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو اسے دیں، بلکہ آپ قرض لے کر محتاجوں کی محتاجگی کو آپ پورا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس مہینے میں آپ کی سخاوت کا دریا بہہ جاتا تھا، اس مہینے میں آپ دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ایمان والوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ اس مہینے میں خاص طور پر خرچ کیا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں دل کھول کر آپ نے فرمایا کہ افطاری کے لیے ایک کھجور ہی اگر کسی کھلاؤ تو افطاری کھلایا کرو غریبوں کو۔ تو آپ اس مہینے میں اتنی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ اس مہینے میں مناجات میں بہت کثرت کیا کرتے تھے، گریہ زاری کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ یہ مہینہ اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ سے یوں مانگیں جیسا کہ ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ جا رہا ہو، تو پکڑ کر لانے کے بعد وہ غلام اپنے آقا کے سامنے وہ روتا ہے، کر لیے 11 مہینے دنیا کو دے دیے، 11 مہینے اللہ کو یاد نہ کیا۔ اس مہینے کے اندر اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہم اللہ سے مانگیں، اس بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہم اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے رمضان رمضن سے نکلا ہے۔ رمضن کہتے ہیں تیزی اور شدت کو، اس لیے عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے رمض الطائر، کہ پرندے کو بہت تیز پیاس لگی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الضحیٰ حین ترمد الفصال، چاش کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تیزی آ جائے دھوپ میں اس وقت چاش کی نماز پڑھا کرو۔ تو رمضان کا مطلب ہے، رمضان تیزی اور شدت کو کہتے ہیں، تو رمضان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان گناہوں کی تیزی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ رمضان گناہوں کی تپش کو کم کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ باقی تمام مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ تمام مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے اتنا بڑا بلند مقام عطا کیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی کثرت کریں، اس مہینے کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، اس مہینے کے اندر عبادات میں کثرت کیا کریں۔ اس مہینے کو ہم جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اپنے جسم کو آج ہم تھکائیں تو تھک جائیں گے، یہ جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن جب ہم قبروں کے اندر جائیں گے جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن جو ہم نے جسم جن عبادات کے لیے تھکایا ہوگا ان عبادات کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ یہ جسم کی تھکاوٹ تو آج ہے تو کل نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک کبوتر اپنے چونچ کے اندر پانی لے کر آیا اور آنے کے بعد اس آگ پر ڈالنے لگا۔ اس کبوتر کے اس پانی کے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن اس کبوتر سے پوچھا گیا تو کہنے لگا کم از کم کل قیامت کے دن میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھائی تھی، ان میں میرا نام آ جائے، کم از کم ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے کہ کل قیامت کے دن 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے اکابر کھڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن اتنے نیک لوگ کھڑے ہوں گے کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتوں نے انتظار کیا لیکن ان سے گناہ سرزد نہ ہوا۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مہینہ ہی پیش کرنے والے بن جائیں کہ یا اللہ
اور تو ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے. یہ ایک مہینہ ہے جو یہ ایک مہینہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے تیری عبادات کی ہے, اس مہینے میں تیری نافرمانیاں نہیں کی. اللہ رب